مناسبت دیگر جو درپیش ہے اور ابھی سے مومنین اس کے لیے آمادہ ہوں، اس سال کا یوم القدس ہے، جمعۃ الوداع، آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا، جسے امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یوم قدس قرار دیا ہے، یوم آزادی قدس و یوم حمایت از ملت فلسطین مظلومین۔ اور اس سال خصوصیت رکھتا ہے، یہ یوم ہر سال رکھتا ہے، لیکن اس سال چونکہ صہیونی تجاوز بڑا ہے، جیسا بارہا پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ ایک یہودی صہیونیت ہے اور ایک عیسائی مسیحی صہیونیت ہے۔ پہلے یہودی صہیونیت نے قبضہ کیا ہوا تھا عیسائی صہیونیت کی مدد سے، اب عیسائی صہیونیت خود بیت المقدس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس طاغوت اعظم شیطان اکبر امریکہ نے اور اس کے منحوس سربراہ نے، ٹرمپ نے، اپنا سفارت خانہ قدس میں منتقل کروایا ہے اور متعدد فلسطینیوں کو اس دن شہید کیا ہے، اور یہ در حقیقت کھلی بے حرمتی ہے قدس کی، مقدسات دین کی، عالم اسلام کی، ملت اسلامیہ کی۔ یہ مسیحی صہیونیت جس کا نمائندہ امریکی منحوس صدر ہے، اس نے اس سال تمام مومنین و مسلمین کی غیرت کو للکارا ہے، اور اس کے جواب میں عالم اسلام اور خصوصاً عرب دنیا کا عمل بہت افسوسناک ہے۔ حد درجہ کی بے غیرتی عربوں نے اختیار کیا، عرب حکمرانوں نے، اور عرب عوام بھی چونکہ ان حکمرانوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ اظہار نہیں کیا۔ آپ توجہ کریں کہ اس وقت عرب دنیا میں سب سے مظلوم ترین دو عرب قومیں، ان سے زیادہ مظلوم اس وقت عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں، بلکہ شاید پوری دنیا میں ان سے زیادہ ستم دیدہ و ستم رسیدہ اور مظلوم نہ ہو۔ وہ ایک یمن کے مظلومین ہیں اور دوسرے بحرین کے، اور سب سے زیادہ اس عیسائی صہیونی اور امریکی صہیونیت کے مقابلے میں اور ان کی مذمت کے لیے عکس العمل دکھانے والے، مظاہرے کرنے والے، مذمت کرنے والے بحرینی اور یمنی مظلومین ہیں، کہ جو خود بموں کے نیچے ہیں، جو خود ملک ویران ہو گیا ہے، جیلوں میں چلے گئے، شکنجوں میں ہیں، لیکن انہی کو احساس ہے کہ مظلوم ہوتا ہے اور اس کا ساتھ کس طرح دیا جائے۔ یمنیوں نے اپنے اوپر برسنے والے بموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے صنعاء اور دیگر شہروں میں نکل کر فلسطینیوں کی حمایت کی اور قدس کی حمایت کی، لیکن باقی عالم عربی وہ مست ہے، کچھ مقدس نشوں میں مست ہیں اور کچھ نامقدس اور نجس نشوں میں مست ہیں۔ ماہ رمضان ہے اور کھلی جارحیت امریکہ نے انجام دی ہے، اور اس کے جواب میں سارا عالم اسلام خاموش ہے۔ پاکستان میں بھی بیان کی حد تک، میڈیا کی حد تک بیان بازی ہوئی ہے، اور عملاً کوئی اقدام نہ حکومت پاکستان نے کہیں بھی، بلکہ کانفرنس ہوئی ہے اسلامی ممالک کے سربراہان کی، اور وہاں بھی عربوں نے بے غیرتی دکھائی ہے، اور دو ملکوں نے بھرپور موقف، جاندار موقف اختیار کیا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس میں استنبول ترکی میں ایک خود ترک صدر نے اور دوسرا ایرانی صدر نے جا کر عملی اقدام کے لیے تجاویز پیش کی ہیں، اور خود عملی اقدام کا وعدہ بھی کیا ہے ان دونوں نے، لیکن باقی جو تھے وہ سارے اسی طرح جس طرح ہمارے وزیر اعظم بھی گئے اور جا کے ہو کے آگے جس طرح ہمیشہ جاتے ہیں اور کوئی کردار ادا کیے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن امام خمینی نے یہ مسئلہ کرائے کے مجاہدوں سے لیا اور عرب سربراہوں سے بھی فلسطین اور قدس کا مسئلہ جدا کیا اور اسے امت اسلامی کے حوالے کیا،
اور امت اسلامی کو دعوت دی کہ آپ قیام کریں، اور وہ بھی رمضان میں قیام کریں، اور وہ بھی عشرۂ سوم میں قیام کریں، آخری جمعہ کو ساری ملت اسلامیہ قیام کرے کہ قدس کی آزادی کا یہی راستہ ہے اور یہی طریقہ ہے۔ اور یہ صرف قدس کی آزادی نہیں ہے، قدس کی آزادی ایک سمبل ہے، قدس کی اسارت بھی ایک سمبل ہے، اور قدس کی آزادی بھی ایک سمبل ہے۔ یعنی قدس کی اسارت کا مطلب پوری دنیا اسلام کی اسارت ہے، اور قدس کی آزادی کا مطلب پوری دنیا اسلام کی آزادی ہے۔ اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ بسا اوقات ہمیں دوسرے موضوعات بھی اسی جیسے تلخ ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، برما کے مسلمان ہیں، اور دیگر یمن، ہر موضوع اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو قضیہ قدس ہے، جو المیہ قدس ہے، جو ماجرا قدس کا ہے، وہ ایک انفرادیت رکھتا ہے، اس کے اوپر شیاطین مسلط ہیں۔ لہٰذا ابھی سے مومنین جو ایک دو ہفتے بیچ میں ہیں روز قدس تک، اس میں انتظار میں نہ بیٹھیں، بلکہ بھرپور طریقے سے وہ لوگ جو کبھی بھی روز قدس میں نہیں آئے، یوم قدس کی اہمیت نہیں جانتے اور ضروری نہیں سمجھتے، انہیں بھی جا کر مائل کریں، انہیں بھی جا کر قانع کریں، اپنے ہمراہ لائیں، اور تمام شہروں میں، تمام دیہاتوں میں، قصبوں میں، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ قدس کے حق میں اور اس مسیحی اور یہودی صہیونیت کے خلاف اور ان شیاطین کے خلاف بھرپور طریقے سے آ کر اپنی روزے کی حالت میں جمعۃ الوداع کو آ کر اپنی فریادیں اٹھائیں، اپنی آواز اٹھائیں، اپنی پروردگار تک اپنی آواز پہنچائیں، مظلوموں تک اپنی آواز پہنچائیں، اور للکاریں ان دشمنان دین، دشمنان خدا کو، تاکہ اللہ کی طرف سے بھی نصرت ہمارے اور مظلوموں کے شامل حال ہو، اور یہ نظام ستم، یہ فرعونیت، صہیونیت صفحۂ ہستی سے محو ہو اور نابود ہو انشاءاللہ۔ باقی ماندہ جو ایام ہیں، تمام مومنین، جوان، خواتین، مرد، سب کے سب ابھی سے روز قدس کی ایک تحریک چلائیں، اور پھر روز قدس فلسطین کی تحریک چلائیں، اور آزادی قدس کی تحریک چلائیں انشاءاللہ۔ اس وقت روز قدس ایک خاص معنی پیدا کر چکا ہے، ایک خاص شکل اور جہت کی طرف چلا گیا ہے۔ روز قدس، روز قدس امت اسلامی کے قیام کا دن ہو گیا ہے، اس وقت کے شیطان کے خلاف، صہیونیت کے خلاف، اور قدس علامت بن چکا ہے تمام مسلمین کی عزت کی، اور مسلمین نے یہ عزت کا آئیکن چھڑا کر دراصل ثابت کرنا ہے، اپنی غیرت کا ثبوت دینا ہے۔ اس لیے تمام مومنین انشاءاللہ اس سال کے روز قدس کو جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس خطے میں ہیں، پچھلے سال ایک بہت خوبصورت روز قدس کا منظر تھا، بہت میں سمجھتا ہوں تاریخی روز قدس تھا، وہ عظیم الشان ریلی، وہ دنیا کی منفرد قدس ریلی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ریلی تھی کہ ایک آدمی نے، تنہا ایک آدمی نے، دبئی میں فرد واحد نے، ایک پاکستانی نے، تنہا ایک آدمی نے قدس کا جھنڈا اٹھایا، سر پہ پٹی باندھی، اور اکیلا پرچم لے کر دبئی کی سڑکوں پر یہ باشکوہ ریلی اس تنہا جوان نے نکالی، لمبا جلوس نکالا اس نے، اور جا کر اختتام کیا اس نے اکیلا۔ یہ بہت عظیم ہے، یہ بات بہت عظیم ہے، یہ بات۔ اکیلا جوان اس شہر میں جہاں صہیونیوں کے ساتھی ہیں، وہاں کوئی بھی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ، نہ کوئی انقلابی اس کے ساتھ، اکیلا سر پہ پٹی باندھ کے اور فلسطین کا پرچم لے کے اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگا کے ایک لمبا روٹ طے کر کے ایک چوک پہ کھڑے ہو کر پھر اس نے قراردادیں پڑھی، اور وہ قراردادیں اسرائیل کی مذمت میں پڑھ کے اس نے ریلی اختتام کی وہاں پر۔ خوب، یہ میری نظر میں دنیا کی سب سے باشکوہ ریلی تھی یہ۔ اتنی ریلی تو سب نکال سکتے ہیں، اگر کوئی بھی آپ کے گاؤں کا مولانا تیار نہیں ہے، تنظیمیں تیار نہیں ہیں،
جماعتیں تیار نہیں ہیں، انجمنیں تیار نہیں ہیں، MI6 کے اگر پیروکار تیار نہیں ہیں تو اکیلے تو کر سکتے ہو نا۔ پاکستان کے ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں اکیلے ایک جوان اٹھ کے نکل آئے روز قدس کے جھنڈا نکال کے، قدس کا، صرف قدس کا، باقی تنظیمیں اور وہ نہ کریں، صرف قدس کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں یہ اقدام کریں۔ انشاءاللہ اس کی بہت تاثیر ہے۔ یہ اقدام جو ہمیں معمولی لگتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ضربت جو انسان لگاتا ہے خدا کی خاطر، یہ بسا اوقات تلتی ہے تو افضل من عبادت الثقلین، یہ ثقلین کی عبادت سے برتر ہو جاتی ہے جب بر موقع لگائی جائے۔ اس وقت وہ موقع ہے اس ضربت کے لگانے کا، اور انشاءاللہ مومنین تمام دنیا میں اس عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں۔